5ویں منزل باز العیون۔ حاجز سے روانہ ہو کر امام علی مقام علیہ السلام عربوں کے ایک چشمے پر پہنچے اور وہاں عبداللہ ابن متی ادوی سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام عربوں کی جس منزل سے گزرتے وہاں کے چند آدمی اس خیال کے تحت آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہو جاتے تھے کہ شاید امام علیہ السلام عراق جا کر تخت و تاج کے مالک بنیں گے اور امامت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہو جائے گی۔ 6ٹی منزل خزیمہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام باز العیون سے روانہ ہو کر مقام خزیمہ پر پہنچے اور وہاں ایک شب و روز قیام کیا۔ بعض اخبار و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی منزل پر ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب صبح ہوئی تو جناب زینب علیہ السلام نے خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رات کے وقت جب میں کسی کام کے لیے باہر نکلی تو سنا کہ کوئی ہاتف غیبی یہ شعر پڑھ رہا ہے: الا یا عین فاحتفنی بجہد ومن یبکی علی الشہداء بعدی علی قوم تسوقهم المنایا بمقدار الی انجاز وعد۔ اے آنکھ پوری کوشش سے آنسو بہا، اور میرے بعد شہداء پر کون روئے گا، اس گروہ پر جن کو موت ہانک کر لے جا رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سے یہ دل سوز گفتگو سنی تو فرمایا: اے خواہر مہربان، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس طرح وہ چاہے اسی کے مطابق ہوگا۔ 7ویں منزل ضرور۔ منزل خزیمہ سے روانہ ہو کر جناب امام حسین علیہ السلام منزل ضرود پر وارد ہوئے۔ اس منزل پر جو قابل ذکر واقعہ پیش آیا وہ جناب زہیر ابن قین بجلی کی امام علیہ السلام سے ملاقات اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی آپ علیہ السلام کے انصار و اعوان میں شمولیت ہے۔ جناب زہیر ابن قین بجلی عثمانی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کی اس مختصر سی ملاقات نے ان کو حسینی بنا دیا۔ زہیر ابن قین بجلی سے ملاقات۔ اس واقعے کا مختصر حال یہ ہے کہ جناب زہیر ابن قین بجلی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور آپ کوفے کے مشہور اور بہادر افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ 60 ہجری میں زہیر ابن قین بجلی اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تو حضرت حسین ابن علی کے پیچھے روانہ ہو گئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے۔ جب امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ ایک منزل آگے روانہ ہو جاتے تو زہیر کا قافلہ اس منزل پر رک جاتا تھا۔ بنو فزارہ کا ایک شخص جو زہیر ابن قین کے قافلے میں تھا بیان کرتا ہے کہ ایک منزل پر ایسا اتفاق ہوا کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام کرنا پڑا۔ ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا: اے زہیر، مجھے حضرت حسین ابن علی نے بھیجا ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، ذرا چل کر ان کی بات سن لیجیے۔ یہ سن کر زہیر ابن قین سوچ میں پڑ گئے۔ زہیر کو سوچتے دیکھ کر ان کی زوجہ دیلم یا دلہم بنت عمرو نے کہا: سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو، جاؤ ان کی بات سن کر چلے آؤ۔ زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد زہیر امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے خوشی و مسرت کے عالم میں باہر نکلے۔ اپنے قافلے میں پہنچ کر اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے ساتھ نصب کرنے کا حکم دیا۔ پھر جناب زہیر نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا۔ ایک قول کے مطابق آپ نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا: میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے تم خوبیوں کے علاوہ کسی غم یا مصیبت میں گرفتار ہو۔ عاصم کوفی کی روایت کے مطابق جناب زہیر کی یہ بات سن کر آپ کی زوجہ نے کہا کہ میں تم سے جدا نہیں ہوں گی، اگر تم فرزند علی کی غلامی کرو گے تو میں بنت رسول کی نوکری کا شرف حاصل کروں گی۔ پھر اپنے قافلے والوں سے کہا: تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ آ جائے، ورنہ یہ سمجھ لے کہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جنگ بلنجر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فتح دی ہے اور مال غنیمت جو ملا ہے اس سے تم خوش ہو گئے۔
ہم نے کہا ہاں ہمیں خوشی تو ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا جوانان آل محمد کا زمانہ تمہیں ملے گا اور ان کی نصرت میں تم قتال کرو گے، تو اس مال غنیمت سے زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہوگی، لہذا اب مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر زہیر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ملحق ہو گئے۔